बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी, जो हिंदी मसीह इंडियन मसाया के नाम से जाने जाते हैं, ये हिंदुस्तानी मसीह अपनी ज़ात को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा ज़हूर का मुद्दई कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की शक्ल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर है और उनकी खू और तबीयत के ऊपर ये आए हैं। इसी तरह बरूज़ी रंग में ये ज़िली तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दोबारा ज़हूर है। ये चीज़ जमात के इस कादियानी कल्ट के अंदर, अहमदिया कल्ट के अंदर ये बुनियादी बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिन्होंने हज़रत मरियम के पेट से जन्म लिया था, उनका दोबारा जो कि अहादीस के ज़रिए हज़रत इब्राहीम का दोबारा दुनिया में आना है कि वो उस सैयदना ईसा का नहीं आना जो हज़रत मरियम के पेट से पैदा हुए थे, बल्कि उनकी तबीयत पर, उनकी मुशाबहत से, उनकी खसूसियात का हामिल एक दूसरा शख्स जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद है की शक्ल में आए हैं, वही ईसा इब्न मरियम है। इसी तरह ये अहमदिया कल्ट ये भी ईमान रखता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सानिया जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की शक्ल में है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन ब्रूस हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस पर जितना भी गौर किया जाए कि आखिर ये ज़िल और ब्रूज़ का ये जो अकीदा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, ये इस्लाम में, कुरान में तो कहीं नहीं है। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो हिंदी मसीह थे, इनका चूँकि ताल्लुक़ हिंदुओं और सिखों के दरमियान और उसी इलाका हिंदुस्तान के अंदर था, तो उनकी तालीमात को पढ़ते हुए, उनको देखते हुए ये चीज़ जो है इससे ये मुतासिर हुए और इन्होंने इस तसव्वुर को अपनाया कि इंसान जो है वो मरने के बाद दोबारा किसी दूसरे के जिस्म में उसकी रूह, उसकी खसूसियात और वही ज़ात जो है दूसरे जिस्म के अंदर दाखिल हो सकती है और दोबारा वो जन्म लेती है। इस चीज़ को उन्होंने अपने इजहार किया कि मैं हज़रत ईसा का दोबारा ज़हूर हूँ। इन्होंने इस चीज़ को लिया कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा ज़हूर हूँ। लेकिन जब हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी हिंदी मसीह की किताबें पढ़ते हैं तो आप हैरान होंगे कि एक और चीज़ सामने आती है कि अब आप ये देखें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा ज़हूर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की शक्ल में हुआ, लेकिन आप हैरान होंगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद बकौल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हिंदी मसीह के माज़अल्लाह वो भी बरूज़ थे, वो भी किसी और नबी की दोबारा पैदाइश थी। ये हिंदी मसीह लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी एक दूसरे नबी का वजूद है। मतलब ये कि वो इंडिपेंडेंटली अगर हम ढूंढना चाहें इनके फ़लसफ़े के तहत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी हिंदी मसीह के, तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल वजूद क्या है भी कि नहीं, यह कौन सा है। आइए मैं आपको इस चीज़ के बारे में कि वो किस तरह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं। इनकी रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द है 15 और इसकी किताब है तरियाक़ुल क़ुलूब। रूहानी ख़ज़ाइन के जो जिल्द है उसके सफ़ा नंबर 476 476 और जो तरियाक़ुल क़ुलूब का है वो 156। अब इसके ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हिंदी मसीह लिखते हैं, और जैसा कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की खू और तबीयत पर आए। अब इसकी आगे तफसील देते हैं कि वो किस तरह से।
آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ ان صفحات کو خود پڑھ لیں، 476 اور 477 جو کہ حاشیہ کے اندر ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو یہ حوالہ دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو اور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً 2500 برس اپنی وفات کے بعد، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وفات کے 2500 سال بعد پھر عبداللہ پسر عبد المطلب، یعنی حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اب تفصیل اس کی آپ اس میں ساری پڑھ لیجئے، میں نے آپ کو صرف یہ حوالہ دیا کہ یہ ہندی مسیح فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وفات کے تقریباً 2500 سال بعد دوبارہ عبداللہ پسر عبد المطلب کے گھر جنم لیا اور محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور ہے۔ اب پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم کا ظہور رسول اللہ کی شکل میں ہوا اور رسول اللہ کا ظہور مرزا غلام احمد کی شکل میں ہوا۔ اب اللہ جانے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ کس نبی کے یا وہ کس انسان کا دوبارہ ظہور تھا۔ اب جب اس چیز میں آپ آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اس فلسفے کے اندر کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ جو فلسفہ متاثر کرا رہے ہیں، اس تصور کو جو یہ متعارف کرا رہے ہیں، اس کے اندر کیا کیا وہ چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ کس کو کیا مانا جائے اور کیا نہ مانا جائے، کہ اصل شخصیت اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو سوال ہے کہ اصل شخصیت ہے کون۔ حضرت ابراہیم دوبارہ جنم لے رہے ہیں رسول اللہ کی شکل میں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کس کی شکل میں، کون تھا وہ شخص جس نے حضرت ابراہیم کی شکل میں جنم لیا۔ اب مرزا غلام احمد ہندی مسیح کا کلیم ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور ہوں۔ اب ان گورکھ دھندوں کے اندر، اس تصور کے اندر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا قرآن ہمیں کسی ایسے تصور سے متعارف کراتا ہے، کیا کوئی ایسا کانسیپٹ دیتا ہے کہ انسان کس طرح دوسرے کے وجود میں دوبارہ جنم لیتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ سب سے بڑی آپ کو بات کہیں گے جی صوفیاء کا مذہب ہے۔ بات انسانوں کی نہیں ہے کہ کوئی صوفی ایک جو ہے وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ بات یہ ہے کہ آپ جس حوالے سے اور جن ہستیوں کے بارے میں ایک تصور متعارف کرا رہے ہیں، آپ اس کا سورس جو ہے، ماخذ جو ہے، وہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ انسانوں سے لے کے آ رہے ہیں۔ تو انسانی ذہن تو کہیں پہنچ سکتا ہے، جیسے کہ ہندی مسیح مرزا صاحب کا پہنچا۔ ان کا ذہن کے اندر کیا کیا تصورات نہیں آتے تھے۔ آپ خواب میں ننگی عورتیں بھی دیکھا کرتے تھے، آپ کے تصور میں یہ تھا کہ میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ میں خدا بن گیا ہوں، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے مجھ سے رجولیت کی ہے۔ مطلب انسانی ذہن تو کہیں پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی روح سے جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں، ان کے ذہن جو ہوتے ہیں ان لغویات سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی لغویات نہیں آیا کرتی، وہ اس طرح کے تصورات کو متعارف نہیں کراتے، وہ صرف توحید اور انسانیت کی بہبودی، ان کے قوانین اور ان تعلیمات کو متعارف کراتے ہیں جو کہ قرآن کے اندر واضح طور پہ موجود ہیں۔ احمدی دوستو، آخر پہ میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، جنہیں آپ مسیح موعود اور امام مہدی مانتے ہیں، یہ ہندی مسیح جو تھے ہندوستان میں، یہ جو مسیح تھے، ان کو آپ پڑھیں، ان کی کتابیں آپ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ فلسفہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں اور کیا کیا یہ چیزیں اور کیا کیا باتیں یہ کہہ رہے ہیں
کیا ان باتوں کی کوئی سینس بنتی ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. وہ صحیح تھے یا غلط تھے، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. کیا وہ واقعی سلطان القلم تھے؟ یہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. کیا واقعتاً انہوں نے انسانیت کی کوئی خدمت کی؟ یہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز دنیا کو دی جو آج دنیا جن مسائل میں گھری ہوئی ہے وہ ان کے اقوال اور ان کی تعلیم کی روشنی میں اسے حل کیا جا سکے؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ہندی مسیح، آپ کے نبی، آپ کے مسیح موعود، آپ کے امام مہدی، ان کی کتابیں ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں ان کی کتاب. یقیناً حقیقت آپ پر آشکار ہوگی. اگر آپ کا پڑھ کے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے آپ کو مبارک، اور اگر آپ کو اس میں سے ایسی چیز آ جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے تو آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ نے سوچا، آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو سمجھا. ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.